NFC میں تبدیلی پر IMF کا مطالبہ مسترد، خلافیان کوئی تجویز منظور نہیں کی جا سکتی، NFC کے تحت صوبوں کا حصہ کم نہیں ہوگا، عالمی مالیاتی ادارے کا ناراضی کا اظہار، PIA حکومتی ملکیتی اداروں کی نجکاری کا پلان طلب کر لیا، ٹیکس ٹو GDP میں 5 برسوں میں اضافہ نہ ہونے پر IMF نالا، FBR حکام کو ٹیکس وصولیاں بڑھانے کا حکم دے دیا۔ امریکہ میں تحریک انصاف کا IMF دفتر کے باہر مظاہرہ، قرض کے لیے کڑی شرائط لگانے کا مطالبہ، مظاہرین نے بانی PTI کی رہائی اور افواج پاکستان کے خلاف بینر اٹھا رکھے تھے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا، پاک فوج کے خلاف بیرون دنیا میں احتجاج گھناؤنا کھیل ہے، ملک دشمن جماعت IMF پروگرام سبوتاژ کرنے کی کوشش میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، IMF کے ذریعے اقتصادی اصلاحات پر گفتگو، امریکی سفیر سے ڈاکٹر عافیہ سے متعلق بات کی۔ شہباز شریف نے کہا، حکومت معیشت مستحکم کرنے کے لیے میکرو اکنامک پر توجہ دے رہی ہے۔ ڈونلڈ بلوم نے کہا، امریکہ پاکستان میں جمہوریت اور آزاد صحافت کا حامی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اہم کابینہ ارکان کے ساتھ GHQ کا دورہ، قومی سلامتی اور فوجی تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم اور کابینہ ارکان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ شہباز شریف کی مسلح افواج کی آپریشنل تیاریاں یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل مہیا کرنے کی یقین دہانی۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر نے کہا، فوج قوم کی توقعات پر پورا اترتی رہے گی، سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں حکومت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ شہباز شریف نے یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے۔ تحریک انصاف دہشت گرد تنظیم پاک فوج کے خلاف بیرونی دنیا میں احتجاجی مظاہرہ گھناؤنا کھیل ہے۔ قوم تو کہتے تھے امریکہ نے سازش کی، اب امریکہ میں بیٹھ کر مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے جوابی وار کہا، ملک دشمن جماعت IMF پروگرام سبوتاژ کرنے کی کوشش میں ہے، ہم مسائل پیدا کرنے نہیں حل کے لیے آئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اقتدار سنبھالتے ہی معاشی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ ایک دو مرتبہ نہیں 10 بار کہہ چکے، پاکستان کے خلاف سازش نہیں کی، امریکہ کی پھر بانی PTI کے الزامات کی تردید۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے وضاحتی بیان میں کہا، اسسٹنٹ سیکریٹری ڈونلڈ لو کے خلاف الزامات جھوٹے ہیں، محکمے کے افسران کانگریس کے سامنے گواہی دیتے رہے ہیں۔ امریکی افغان نمائندگان میں پاکستانی الیکشن اور جمہوریت پر سماعت 20 مارچ کو ہوگی۔ قومی اسمبلی میں 7 آرڈیننسز میں 120 روز کی توسیع منظور، اپوزیشن کا شور شرابہ، آرڈیننس کی کاپیاں پھاڑ کر پھینک دی، اسپیکر ایاز صادق کا برہمی کا اظہار، اپوزیشن کو انضباطی کارروائی کی وارننگ دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، IMF اور یورپی یونین کو خط لکھنے سے ملک نہیں چلے گا، اپوزیشن کو ملک دشمنی چھوڑنا ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی مخالفت میں تقریریں، حمایت میں ووٹ، یہی کرنا ہے تو پارلیمنٹ کو لپیٹ دیں، گھر سے آرڈیننس فیکٹری چلائیں، نوید قمر کی گھن گھرج۔ خورشید شاہ نے کہا، اپوزیشن سے متفق ہیں، آرڈیننس سے حکومت نہیں چلتی۔ ملکی اداروں کو بیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں، حکومتی جماعت کو خود بھی علم نہیں کہ یہ کون سا آرڈیننس ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا رد عمل، PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، حکومت نے پہلے ہی دن رول سے ہٹ کر غیر قانونی قانون سازی کی۔ اسد قیصر نے قومی اسمبلی کو ضیاء الحق کی مجلس شورا قرار دے دیا۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف غزہ قرارداد پر سنی کونسل ارکان کی مخالفت، سنی اتحاد کونسل اراکین کی جانب سے قرارداد پر رائے دینے کے بعد اسپیکر ایاز صادق حیران رہ گئے۔
پوچھا کہ یہ غزہ کی قرارداد ہے کہ آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسپیکر نے تحریک دوبارہ ایوان کے سامنے رکھی تو پھر کسی نے نو کی آواز لگا دی۔ اسپیکر نے کہا ہم نے نوٹ کر لیا ہے کہ اس نے نو کہا ہے۔ جب قرارداد باضابطہ منظوری کے لیے ایوان کے سامنے پیش کی گئی تو پھر کسی نے نو کی آواز لگا دی۔ ایاز صادق بولے خدا کا واسطہ ہے اس کو تو متفقہ رہنے دے۔ پی ٹی آئی کی ذوالفقار بھٹو اور غزہ کی قراردادوں کی مخالفت پر شرجیل میمن برہم پیپلز پارٹی کے سینئر وزیر نے کہا آئی ایم ایف کے باہر احتجاج ثابت کرتا ہے پی ٹی آئی کی ڈوریاں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں۔ ان لوگوں کا رویہ جمہوری اقدار کے منافی ہے۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ڈیزل ₹1.77 فی لیٹر سستا، قیمت ₹285.56 ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 31 مارچ تک ہوگا۔ مریم نواز کا اوورسیز پراپرٹی ٹرانسفر سروس شروع کرنے کا اعلان۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، سعودی عرب، گلف سمیت دیگر ممالک میں اوورسیز پاکستانیوں کو سروسز کے لیے جلد اقدامات کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس، کسان کارڈ کے اجراء کی تجویز۔ مریم نواز نے کہا کاشتکاروں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، عام آدمی کو سستا آٹا دینا ہے۔ رمضان المبارک میں نان سٹاپ مہنگائی ایکسپریس رواں دواں۔ ماہ مقدس کے پہلے ہفتے میں 18 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ۔ ٹماٹر کی قیمت 136 سے بڑھ کر 166 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ چکن، لہسن، آلو، دال، مونگ سمیت دیگر اشیاء مہنگی ہوئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی 32% سے تجاوز کر گئی۔ گیس کی قیمتوں میں 570% اضافہ ریکارڈ۔ ٹماٹر 185%، پیاز 90%، آٹا 52%، چینی 37%، نمک 35% مہنگا ہوا۔